بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، NB نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، بالآخر حکومت کو ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے، اور اس کامیابی کے ملنے کے بعد عمران خان کے یوں سمجھ لیں کہ اچھے دن ختم اور برے دن جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب جو پہلے جو معاملات ہفتوں تک تھے اس کے بعد پھر دنوں تک آئے، اب شاید گھنٹوں تک رہ کر گئے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کا کیا اس کی حالت ہونی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت کو جو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، یعنی جو ٹرولرز سامنے آئے ہیں، یعنی جو PTI کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جس طرح سامنے آئے ہیں، اور جس طرح ان کا بہت بڑا انٹرنیشنل نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اس کے بعد جو شہداء کی توہین اور تضحیک کی گئی، یعنی اب لسبیلا ہیلی کریش کے شہداء کی، اس کے بعد حکومت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم یہ بھی آپ بتاتے چلیں کہ جس طرح PTI ایک بحران سے نکل کر دوسرے بحران کا شکار ہو رہی ہے، اور ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت کا شکار ہو رہی ہے، اسی طرح کچھ PTI کی کہ اہم رہنما جو اہم قائدین میں شامل ہوتے تھے، اور کچھ وہ جو وزارت عظمیٰ کی امید پر PTI میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے، انہوں نے راستے الگ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور کچھ آئندہ ماہ کے وسط تک PTI سے اپنے راستے الگ کر دیں گے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد PTI کی جو اصل شکل تھی، یعنی جب PTI بنی تھی تو PTI اپنی اس اصل شکل میں واپس آ جائے گی۔ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور میں بڑے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے رول آف لا کو اپہولڈ کرنا، آئین اور قانون کی حکمرانی آپ کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا۔ یہ جو ہوا ہے یہ سارا، یہ صرف اور صرف طاقتور نے دکھایا کہ وہ قانون سے اوپر ہے۔ اور میں نے جب اسلام آباد پولیس سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ آگے سے جواب دیتا، جی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں پیچھے سے بوٹ لگا تھا۔ ناظرین، PTI رہنما شہباز گل کی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے۔ اس ویڈیو میں انتہائی حیران کن مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ کل تک یعنی آج صبح تک، جب تک یہ ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی تھی، تب تک کل جو حکومت کی طرف سے ویڈیو جاری کی گئی تھی، اس میں سینکڑوں شکوک و شبہات موجود تھے۔ اس میں جو باڈی سٹرکچر تھا، جو شخص دکھایا گیا تھا، اس کا اور شہباز گل میں بہت بڑا فرق تھا۔ شہباز گل کے بالوں میں اور جو کل شخص دکھایا گیا تھا اس کے بالوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ شہباز گل جس طرح چلتا ہے، یا جو ان کا گردن ایسا ٹیڑھی رکھ کے بات کرنے کا انداز ہے وہ، اور جو شخص دکھایا گیا تھا اس شخص میں بہت بڑا فرق تھا۔ لیکن آج جو ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں جو ہے وہ شہباز گل نے بلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ پولیس اہلکار بھی موجود ہیں، اور پمز ہاسپٹل کا عملہ بھی موجود ہے، اور جو ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کھانا پسند فرمائیں گے۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جو اویلیبل جو ہے وہ مٹن کڑھائی بھی ہے، چکن بریانی بھی ہے، اور مزید جو وہ کہیں۔ تو اس میں شہباز گل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کھانے کو فی الحال ہے وہ لے آئیں، اس کے بعد مجھے پانی دے دیا جائے۔ میں لے آتا ہوں پانی کی بوتل۔ چاچا جلدی کریں۔ اس کے بعد نہیں، یہ نیبولائز کرنا ہے، جب آپ مجھے کھانا دیں گے اس کے فوراً۔ ناظرین، آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ شہباز گل پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا ہے، اور یہی جو معاملہ ہے یہ پچھلی جو 2 میڈیکل رپورٹس سامنے آ چکی ہیں، ان میڈیکل رپورٹس میں یہ کلیئر کر دیا گیا تھا کہ شہباز گل پہ کسی قسم کا کوئی تشدد، وہ جسمانی ہو یا پھر کسی قسم کا، وہ نہیں کیا گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے
کہ شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا تھا اور کوسار تھانے پر لے جایا گیا تھا، اس میں ابتدائی 2 گھنٹوں کے دوران ہی شہباز گل نے رضاکارانہ طور پر بہت کچھ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت شہباز گل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اب مجھے اٹھا لیا انہوں نے اور 1-1.5 گھنٹے میں کوئی آئے گا تو مجھے چھوڑ دے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال تھی وہ بہت کشیدہ تھی، بہت کرٹیکل تھی. تو اس صورتحال میں ان کو یقین ہو چلا تھا شہباز گل کو کہ اب میں چھوٹنے والا یہاں سے نہیں ہوں اور میں اس طرح آسانی سے گھر جانے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے اپنی عافیت اس میں جانی کہ بجائے اس کے کہ میں تشدد برداشت کروں اور پھر بعد میں منہ کھولوں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں پہلے منہ کھولوں. تو ناظرین، انیشلی جو ہے وہ شہباز گل نے مائنر قسم کی معلومات جو ان کو فراہم کی، تاہم رات کا جب ٹائم ہوا اور جب انہیں پوری رات سونے نہیں دیا گیا اور جب بھی ان کی آنکھ لگتی تو پھر ان کو اٹھا دیا جاتا یا پھر کوئی اور طریقہ کر لیا جاتا، تو صبح کو شہباز گل سب کچھ بولنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یعنی شہباز گل سب کچھ بولنے کے لیے تیار تھے، بولا بھی. یعنی یہاں تک کہ جس طرح میں نے ایک پروگرام میں آپ سے کھل کر کہا تھا کہ اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ نہ صرف ان رائٹنگ ہے بلکہ اس کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے اور اس کے پرائیویٹ جو وٹنسز ہیں وہ تک لیے گئے ہیں، تاکہ کل اگر اپنا شہباز گل چاہے بھی تو اسے انحراف نہ کر سکے. تو اس صورتحال میں اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، جس طرح پچھلے 3 دن سے پی ٹی آئی سخت واویلا کر رہی تھی اور رات جو ریلی رکھی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس ریلی میں جو کچھ ہوا، عمران خان نے جس طریقے کی جو ہے وہ بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، اور میرے خیال میں یہ شاید ان کی خون میں شامل ہے کہ کسی کے ساتھ عزت سے بات نہیں کرنی، اور خود شاید عالی جناب ہیں اور مغلیہ سلطنت کے آخری اور بھٹکے ہوئے چشم و چراغ ہیں. تو اس لیے ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جانا چاہیے، باقی سب راہ چلتے ہیں. تو اس نے جس طرح دھمکیاں دیں، جس طرح تھریٹس دیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آ بیل مجھے مار، اس نے کھلم کھلا کہا کہ آؤ ہاتھی مجھے لتاڑو. تو ہاتھی آ گئے اور ہاتھیوں نے عمران خان کو رات کو 2 بجے لتاڑ دیا، اور پیمرا نے جو آرڈر جاری کیا اس کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ براہ راست کسی بھی قسم کی تقریر اور کسی بھی قسم کے پروگرام کی جو لائیو کوریج ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ اس کی اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے، جو انہوں نے دھمکیاں دیں، ایک لیڈی میجسٹریٹ کو جس طرح دھمکیاں دیں، یا جس طرح آئی جی، ڈی آئی جی کو اور دیگر پولیس حکام کو دھمکیاں دیں، اس کے بعد پولیس کی طرف سے کلیئرفیکیشن بھی آ گئی، کیونکہ پولیس جو تھی یا پولیس کے جو جوان تھے وہ رات عمران خان کے گھر بنی گالا پہ کسی بھی قسم کی سیکیورٹی کا جو کام یا سیکیورٹی پر جو مامور تھے وہ سیکیورٹی کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا واضح موقف تھا کہ جو ہمارے افسران کے لیے اتنی گھٹیا اور بیہودہ زبان استعمال کرے، ہم اس شخص کے گھر کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے. تاہم بعد میں اعلیٰ حکام کی مداخلت کے بعد جو ہے وہ جو جوان تھے انہوں نے بنی گالا کی سیکیورٹی واپس سے سنبھال لی. تو ناظرین، یہ تو رات ہی طے ہو گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف ایف آئی آر داخل ہونی ہے، اور ایف آئی آر داخل ہونے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ بھی وہاں پہنچ گئیں. اور اس وقت آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہاں کے جو F9 کے جو مقامی ایک شخص ہیں جو وکیل ہیں، انہوں نے بھی جو ہے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے، اور اس میں تو باقاعدہ انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں. یعنی انسداد دہشت گردی کی دفعات، یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ اعلیٰ پولیس حکام یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اعلیٰ حکام اور عدلیہ کے جو یا میجسٹریٹس جو ہوتے ہیں ان کو تھریٹ کرنا، ان کو دھمکی دینا، اس کے لیے جو ہے وہ ATA کی سیکشنز لگتی ہیں، یعنی انسداد دہشت گردی کے دفعات لگتی ہیں، اور وہ دفعات لگانے کی اس میں اس نے استدعا بھی کی ہے، اور اس حوالے سے جو درخواست ہے اس کو قابل سماعت بھی قرار دے دیا گیا ہے. تو ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دوں گا، وہ یہ ہے کہ شہباز گل عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے. ناظرین، اگر شہباز گل جس طرح وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس کے بعد عمران خان کے بچنے کے پہلے اگر 0.0001% چانس تھے،
اب وہ بھی چانس نہیں رہے ہیں، کیونکہ شہباز گل کے وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ شہباز گل نہ صرف عمران خان کا چیف آف اسٹاف تھا، بلکہ عمران خان کے جتنے بھی راز تھے وہ سب کے سب وہ صرف شہباز گل کے پاس ہی تھے۔ تو اگر وہ سارے راز اگل دیتا ہے اور اگل کے پولیس، ظاہر ہے جب وعدہ معاف گواہ بنے گا تو ظاہر ہے وہ سب کچھ اگلے گا اور ان کو دے گا۔ اب انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کچھ سودے بازیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ جو ہے وہ شہباز گل نے بھی یقین دہانیاں منگوائی ہیں، یعنی مانگی ہیں ان سے، اور ان کو یقین دہانیاں کرائی بھی گئی ہیں، اور اس حوالے سے کچھ اہم جو لوگ جو ہیں وہ اپنا وٹنس بھی لیے گئے ہیں، یعنی ضمانت کے طور پر بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز گل نے اس سارے ایپیسوڈ میں بچنے کے لیے، یعنی پولیس کے ٹارچر سے یا ریمانڈ سے بچنے کے لیے اس نے کتنے بڑے ڈرامے نہیں کیے۔ اس نے ڈراموں کی انتہا کر دی، یعنی اتنا بڑا ایک سیاسی ڈرامے باز میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا بڑا ڈرامے باز۔ یہاں تک کہ ایک بیماری ڈرامے کی، اور اس کے علاوہ بہنیں ڈرامے کی، اس کے علاوہ ماں کرائے کی، اس کے علاوہ بہنیں کرائے کی، اس کے علاوہ بچے کرائے کے۔ تو بھائی خود کہاں سے آئے ہو؟ کہیں تم خود بھی تو کرائے پہ نہیں آئے ہو۔ جس طرح شہباز گل کو امریکہ سے بلوا کے اور اچانک عمران خان کی ٹیم میں شامل کیا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح ان کو جس منصب پہ بٹھا دیا گیا، اور جس طرح اب امریکن جو لابنگ فرمز ہیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ سامنے آ رہے ہیں، تو ان سب کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں۔ تو ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز گل ان تانوں بانوں سے بھی پردہ ہٹائے گا، اور اگر شہباز گل ان تانوں بانوں سے پردہ ہٹاتا ہے، اور اگر شہباز گل لسبیلا ہیلی کریش کے جو ٹرولرز ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ شہداء کے تضحیک کی، جنہوں نے شہداء کے ورثاء کی دل آزاری کی، جنہوں نے پاک آرمی جیسے ایک منظم ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور ان کی دنیا میں ان کو بدنام کرنے کی سازش کی، یہ انتہائی شرمناک ہے، اور اس کا انٹرنیشنل نیٹ ورک پکڑا جا چکا ہے، اور کمپلیٹلی جو ہے وہ اس وقت FIA سائبر کرائم ونگ کی اس کی گرفت میں ہے، اور اس کے پس پردہ کچھ اور جو ایجنسیز بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور اس بنیاد پر بھی ایک FIR داخل ہوگی جس میں بھی عمران خان کو نامزد کیا جائے گا۔ یعنی اب عمران خان کے خلاف جو مجموعی طور پہ مقدمات یا کیسز بن رہے ہیں، ان میں سب سے جو بڑا کیس ہوگا وہ فارن فنڈنگ کیس کا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس سے جڑا ہوا جو کیس ہے وہ FIA کا اور فیک اکاؤنٹس کیس ہے، اور اس سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ توشہ خانہ کیس سے جڑی ہوئی جو چیز ہے وہ اس کے جو جعلی حلف نامے ہیں وہ ہے، اس سے جو ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ فرا گوگی اور بشرا بی بی اور جو ہے وہ عثمان بزار، اور اس کے علاوہ مانیکا فیملی، اس کے علاوہ ابھی جو یہ معاملات ہوئے ہیں، جو رات اس نے جس طرح دھمکیاں دی ہیں، یہ FIRs داخل ہوتی ہیں، اور اگر لسبیلا ثانیہ کی ہیلی کریش کی جو FIR داخل ہوتی ہے تو پھر عمران خان کی پوری زندگی گزر جائے گی عدالتوں کی سیڑھیوں کے چکر کاٹتے کاٹتے، دھکے کھاتے کھاتے کھاتے۔ کم سے کم میرا جو ذاتی تجربہ یا میرا جو ذاتی ایک سیاسی تجربہ ہے، یا جتنا میں نے صحافت میں سیاست کو دیکھا ہے، میں اب یہاں تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان کا پولیٹیکل کیریئر دی اینڈ۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔